في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلى الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کا یہ پروگرام بھائی محمد ابراہیم صاحب نے اپنے صاحبزادے کی قرآن پاک حفظ کرنے کی خوشی میں منعقد کیا ہے. اور آپ حضرات کو میرے سمیت اپنی خوشی میں شامل کرنے کی دعوت دی گئی. اس سے پہلے کئی مقرر، کئی خطیب، کئی ادیب، کئی شعراء، کئی قراء حضرات،
کئی ثنا خان مصطفیٰ اپنی اپنی انداز میں آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کردار اخلاق بتا کے گئے ہیں. اس وقت جو آپ کا یقین کی وقت ہے یہ آرام کا ہے اور ہوش پر مدہوشی غالب ہے. مجھ پر بھی آرام پر تھکان غالب ہے. تو آپ کو اور مجھے دونوں کو زور لگانا پڑے گا بات کو سمجھنے کے لیے بھی اور بات کہنے کے لیے. ابھی مجھ سے پہلے ناز خان آپ حضرات سے کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں اور بہت گہری سوچ میں چلا گیا. میں نے کہا یار یہ اپنے ہم زبان کی بات کو سمجھ کر سبحان اللہ نہیں کہتے، میری اردو سمجھ کے کہاں گئے. سبحان اللہ مجھے بڑی پریشان سی کر رہی تھی، لیکن اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. جب انسان پر مدہوشی غالب ہو تو جو زندگی کا جیون ساتھی ہے جو ساتھ سونے والی اس کی بات کی سمجھ وہ بھی بری لگتی. جس بچے کو اللہ سے دعا کر کے اس کا ایک وہ ختم کر دو، بالکل ساتھی سے بات. جس بچے کو اللہ سے دعا کر کے لیتے ہیں کہ اللہ بے شک ایک دے دے، بعض مرتبہ سوچتے ہوئے اگر وہ رونے لگ جائے تو وہ بھی نیند کے اندر خلل پیدا کرے، وہ بھی اچھا بھی لگتا ہے. انسان کو اپنا آرام بہت پسند ہے اور اولاد کی محبت میں انسان اپنے آرام کو بھی بے آرامی میں بدل دیتا ہے. اور اس کی غرض اور اس کی سوچ اور فکر اور نظریہ منزل یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے بڑے ہو کر میرے سکھ کے ساتھی بنے. موجودہ حالات ماں باپ کی جو خدمت اولاد کر رہی ہے یا اولاد کی خدمت ماں باپ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کوئی نہیں. یہ آپ تک بجلی جو پہنچ رہی ہے، مجھ تک ہوا جو پہنچ رہی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا نظام ہے. اس ساؤنڈ کی اس مائک کی ویلیو جو ہے وہ 1,02,50,000 ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر یہ نظام نہ ہو، یہ 100 روپے کی تار نہ ہو تو یہ 1,00,000 روپے کا ساؤنڈ سسٹم بالکل بیکار ہے. 50,000 60,000 70,000 لاکھ 2 لاکھ ابو اس سے اوپر کا یہ موبائل ہے، اگر اس کا چارجنگ سسٹم نہ ہو تو یہ بیکار ہے. بہت بڑا ایک موٹر کا نظام لے کے آئیں اور پھر آپ پائپ لائن بچھا دیں اور پھر نیچے بور بھی کر لیں. وہ ایک دیہاتی شہر میں آیا، اس نے دیکھا کہ ایک لائن لگی ہوئی، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ایک لائن لگی ہوئی ہے اور لوگ اوپر سے نل کا کاک دباتے ہیں ہلاتے ہیں تو نیچے پانی جو ہے بڑی وافر مقدار میں آتا ہے. وہ کہنے لگا یار ہم تو بے وقوفی رہے، اتنی زمین کی کھدائی کی، بڑی بڑی پائپ لائن بچھائی، اتنی بڑی موٹر لے کے آئے، پھر اپنا ٹرانسفارمر لگایا، پھر میٹر کے لیے دھکے کھائے، پھر اتنی موٹی تار بچھائی اور پھر بھی پانی آئے نہ آئے. یہ کیسا نظام ہے؟ اس نے اس نل کو ہاتھ لگایا، نیچے چلو رکھ کے ہاتھ رکھ کے پانی پیا. اس نے کہا یہ کہاں سے ملتی؟ اس نے کہا اس گلی میں چلے جاؤ گے، چونک آئے گا، چونک سے فلانی ساری دکانیں ہیں، وہاں سے مل جائے گی. وہ دوڑا گیا، اس نے کہا یہ نل کتنے کا؟ اس نے کہا 500 روپے کا. اس نے کہا دے دو. اور اپنے گوٹھ گیا، اپنے علاقے میں گیا اور جا کر اس نے شور کر دیا، جسے پانی چاہیے میرے پاس آ جاؤ، پانی چاہیے، نہ بجلی خرچ ہوگی، نہ پائپ لائن بچھے گی، نہ موٹر ہوگی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. دنیا اکٹھی ہو گئی. اس نے 2 کیلے لی، دیوار میں ہک لگایا اور ٹوٹی کو ٹانگ دیا. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اب وہ پانی آئے گا تو سارے برتن لے کے کھڑے، کون سا پانی ہے؟ بسم اللہ بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لی، سورہ یاسین بھی پڑھ لی، پانی نہیں۔ کوئی سمجھدار تھا سیانا، اس نے کہا کہ میاں یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے شہر میں تو کسی سے آتے دیکھے۔ اس نے کہا بے وقوف، یہ 500 روپے کے پیچھے 50,000 کا ایک نظام تھا، جس نظام نے پانی کو زمین سے کھینچا، پھر پائپ لائن کے ہوتے ہوئے یہاں پھینک دیا، پھر یہاں سے پانی آیا۔ جس طرح چارجنگ کے بغیر موبائل بیکار، اس بجلی کے بغیر یہ مائک بیکار، اور بور کے بغیر، بجلی کے بغیر یہ نل بیکار، اسی طریقے سے صرف علم نہیں، علم کے ساتھ تربیت کے بغیر ہماری نسل بیکار ہو رہی ہے۔ کتابوں سے الماری، ہمارے بیگ، ہمارے بچوں کے پیچھے اتنا وزنی بیگ ہے جو ہمارے بچوں کو چلنے نہیں دیتے۔ چھوٹی سی عمر میں بچوں کی کمروں میں درد ہے، علم پاس ہے، علم کے ساتھ تربیت۔ اور ہمارے سے بڑا ناراض مت ہوئیے گا، میرے سے بڑا بے وقوف اور جاہل کوئی نہیں۔ ماچس کی تیلی سے سگریٹ لگاتا ہوں یا کاغذ سے آگ جلاتا ہوں تو کوئی ایک ذرہ میرے کپڑوں پہ گرے تو شروع ہو جائے، اور اپنی نسل کو اپنے سامنے جلتا دیکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں حکومت کا بیڑا غرق ہو جائے، موبائل کا بیڑا غرق ہو جائے، امریکہ کا بیڑا غرق ہو جائے، اور جو ہے بے حیائی کا بیڑا غرق ہو جائے۔ قصور اپنے ہاتھوں کا، گالیاں دوسروں کو دے رہے۔ دکان پر ذمہ دارے پر اپنی کھیتی میں جب تک نہیں جاتے، ہر سمجھدار آدمی کہتا ہے یار کام پر جاؤں گا تو کچھ لاؤں گا، محنت کروں گا تو کچھ حاصل کروں گا۔ دکان پر 15 گھنٹے بیٹھ رہا ہے، اتنا بے اعتبار والا ہو گیا کہ دنیا اس کی دکان میں لاکھوں روپے کا مال پھینک کے جاری ہے، کیونکہ اس کی دکان روزانہ کھلتی بھی ہے اور روزانہ بند بھی ہے، اور اس نے محنت کر کے اپنے کپڑوں کا، اپنے لباس کا کوئی خیال نہیں کیا۔ اس نے صبح 7 سے رات 9 بجے تک دکان کھول کر اس نے دکان کو کارآمد بنایا۔ اگر یہ اپنی دکان کے 15 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے اولاد کو دے دیتا تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر آپ کو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے۔ ہمارا رونا بے جا ہے، بے فضول ہے ہمارا رونا، کہ ہم اپنے رونے پر غلطی اولاد کی، اسکول کی، کالج اسکول کے اندر ایک فن ہے، تربیت نہیں۔ تربیت کے لیے سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور اس گود کے اندر پڑھانے والا باپ ہے۔ جب یہ سکول اجڑ گیا اور باپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو ہر گھر کے اندر گستاخ، اللہ رسول کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو محترم و مکرم، خدا کے واسطے اپنے گھر پر غور کیجئے، اپنے بچے اپنے بچوں پر غور کیجئے، آپ کی مہربانی۔ میں دعا کر سکتا ہوں، آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ کی دعا اور میری دعا میں پاور ہے۔ بھائی ابراہیم نے مولوی صاحب سے کہا ہوگا، سید اصغر سے کہا ہوگا، یہ کوئی بھی یہاں آتے ہوں، مجھ سے کہا ہوگا دعا کرو میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ میں نے کہا اللہ اس کے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، لیکن دعا مانگنے میں بھی میں غلط ثابت ہوا، دعا کروانے میں بھی یہ غلط ثابت ہوا۔ بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، لیکن بچے کی صورت، سیرت، کردار، لباس کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔
اس بچے کی بات نہیں کر رہا میں، تو ابھی سے ملا ہی نہیں، اسلام دعا ہوئی صرف. لیکن عموماً ہم روزانہ مدرسوں کے دستار بندی کا پروگرام ہوتا ہے، دستار فضیلت کا. طالب علموں کی حالت جو دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم وہ حالت دیکھ کر رونا آتا ہے کہ آپ لوگوں کی گندم، آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کا صدقہ خیرات، ہماری تربیت، ہماری دعا بالکل ضائع چلی گئی. جب بچہ مسجد میں ہے، دیکھو اس کے بالوں کا پف یہاں ہے اور ٹوپی اس کی یہاں ہے، پیچھے سے اس کے بال ایسے ایسے لٹکے پڑے ہیں، اور اس نے آستین والا قمیض، گول گھیرے والا قمیض، اور شلوار کا پائچہ اس کی ٹخنوں سے نیچے. دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا نہ، داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے اور مونچھیں اس کی بڑی. آپ کو بات بتاؤں، آپ عمل کیجیے گا اس کو. داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، یہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں. میں نے پڑھا نہیں، لیکن ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا، اس وقت سے لے کر ہر مجمع کے اندر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بری نہیں ہے، صحیح ہے. جو آدمی اپنی مونچھوں کو یوں بل دیتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی مونچھوں کو بل نہیں دیتا، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو مروڑتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ مونچھوں کا تعلق وہاں کیسے؟ میں تو مونچھ مروڑ رہا ہوں، گردن کیسی ہو گئی؟ آپ نے یہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھا. یہاں سے آپ حیدرآباد سے کراچی 5 گھنٹے کا سفر، پھر جدہ کا سفر 3.25 گھنٹے کا، 5 لگ جاتا. پھر جدہ سے 4.5 گھنٹے کا سفر مدینے کا، 15 گھنٹے کا سفر ہو، اور وہ بھی ہوائی جہاز کا، اور آپ یہاں درود شریف پڑھیں. 1 سیکنڈ کے اندر آپ کے لب جڑتے نہیں ہیں، درود مدینے میں حضور کے روزے میں پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزو، جس طرح ادب حضور کے روزے میں پہنچتا ہے، گستاخی بھی اسی طرح حضور کے روزے میں. اگر فرشتے حضور علیہ السلام کو جا کر میرا درود بتاتے اور سناتے ہیں، تو فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے لیے آپ رو رو کر دعا کر کے گئے، آپ کے اس امتی نے آپ کی مبارک سنتوں کی عزت کوئی نہیں کی. میرے بیٹے کے بارے میں مجھے آ کے بتائے کہ یار تیرا بیٹا وہاں یوں کر رہا ہے، میرا دل دکھے گا نہیں؟ دکھے گا. تیرے بھتیجے، تیرے چاچے، تیرے بھانجے، تیرے عزیز کے بارے میں کہ تیرا بچہ سگریٹ پی رہا تھا، تیرا بچہ، میں تو گندی وہ لفظ زبان پہ ہی لانا چاہتا کہ فلانی چیز پی رہا تھا، تو میرا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ جب میرے بچے کی آوارگی سے میرا دل دکھتا ہے، تو حضور کی امتی کی آوارگی سے حضور کا دل نہیں دکھے گا. میرے محترم، صبح جمعے کا دن ہے، اور اس آدمی نے بھی اللہ کے گھر میں جانا ہے جو پورے 8 دن میں نہیں گیا. جو عید کی نماز میں گیا تھا، اب اس نے بھی نماز جمعہ کے لیے جانا ہے. باادب بن کے جانا، گستاخ بن کے نہ جانا. ہم تو پہلے ہی کبیرہ گناہ میں مرتکب ہیں. اب آپ کہتے ہوں گے مولوی صاحب ہم نے کون سا کبیرہ گناہ کر دیا کہ ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں اور ملوث کبیرہ گناہ میں ہیں؟ نماز پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھے گا گناہگار. نماز کا تعلق قرآن سے، قرآن کا تعلق نماز سے، اور ان دونوں کا تعلق رمضان سے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن نہیں جانتا وہ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اور قرآن جاننے کی کوشش نہ کرنا وہ اس سے بھی بڑے گناہ کا مرتکب ہے. اٹھایا، میرے آگے قرآن رکھ دو، جب میرے دل میں اللہ نہ کرے کہ اہمیت نہیں ہوگی تو مجھے قرآن کے سائے میں سلا دو. میں اسے لاؤں گا اس وقت جب میں نے جوتے چوری اور بکری چوری کی میرے قسم دلوانی ہو، میں اس وقت اسے لاؤں گا. قرآن اس لیے آیا. میں لڑکے اور لڑکی کی پاکی ناپاکی کی تمیز کرانے کے لیے اسے لے کے آؤں گا. پانی اس نے میری کھیتوں میں سے چوری کیا، کھاد چوری کر گیا،
اور بھوسا چوری کر گیا، لاؤ قرآن پہ فیصلہ۔ اس بے ایمان سے پوچھو کہ جو تو قرآن پہ فیصلہ کروا رہا ہے تو نے زندگی میں سے پڑھ کے دیکھا؟ اور جس کے ہاتھ رکھوا رہا ہے اس نے کبھی زندگی میں سے ہاتھ لگا کے دیکھا؟ تو یہ شرم نہیں آتی کہ اس قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے؟ 4 آدمیوں میں بیٹھ کر قرآن سامنے رکھ کر فیصلے کرنے والے، جب قرآن تیرا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا کہ اللہ اس نے روٹی کو، پانی کو، بیوی کو، بچوں کو، زمین کو، سائیکل، موٹر سائیکل کو، ووٹوں کو منہ لگایا، 50 سال ہو گئے میں اس کی الماری میں پڑا ہوا تھا، اس نے مجھے ایک دفعہ منہ نہیں لگایا، بتا قرآن تیری، اللہ تیری سنے گا کہ قرآن کی سنے گا؟ اب جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتا وہ کبیرہ گناہ میں مرتکب ہے، بے شک وہ مدینے رہے یا مکے رہے یا مدینے کی کھجور مارکیٹ کے اندر کھجوریں بیچے یا حضور کے روزے کے سائے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتا رہے، اگر وہ قرآن جاننے کی کوشش نہیں کرتا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اب بتاؤ، اب اگلا سوال بعد میں کریں گے، اگلی تقریر بعد میں کریں گے، پہلے اس گناہ سے نجات ہمیں کیسے ملے گی؟ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اس کا کاروبار تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ آپ کرو مقابلہ، کھلی کھلی بات، یہ قرآن پاک لاؤ میں تمہیں کھول کے دکھا دوں۔ تو عبد الحنان صدیقی سے تعویذ لے لے، اپنے علاقے کے سائیں سے تعویذ لے لے، جن مولوی صاحب نے سورہ رحمان قرآن پاک پڑھا ان سے تعویذ لے لے، امام کعبہ سے تعویذ لے لے، مدینے کے امام سے تعویذ لے لے، میرے عزیزو تو لاڑکا نے جا کے پوری دنیا سے جا کے تعویذ لے لے، رب کعبہ کی قسم اگر اللہ کے ذکر کی طرف منہ نہیں کرے گا، کوئی تعویذ کوئی وظیفہ تیرے کاروبار میں برکت نہیں لا سکے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایک قرآن نہ پڑھنا، ایک نماز نہ پڑھنا، بتا تو کروڑوں کا کاروبار کر لے، تو لاکھوں کا کاروبار کر لے، تو نفع کا نقصان کا، تو تجارت کر لے، کھیتی باڑی کر لے، اللہ اکبر، تو کبھی بھاننے لگائے گا کہ دھوپ زیادہ پڑی، گرمی زیادہ ہوئی، بارش زیادہ ہوئی، پیداوار کوئی نہیں ہوئی، اللہ کہتے ہیں او جھوٹے اپنے آپ کو کیوں سمجھاتا ہے جھوٹ بول کر؟ اللہ اکبر، میں نمازی بن کے کھیتوں میں آیا، میرے قرآن سے منہ موڑ کے کھیتوں میں آیا، رات کو تراویح پڑھا پہ قرآن پاک پڑھا جایا کرتا تھا، تو میرے قرآن کو نہ سننے نہ سنا، تو راتوں کو کھیتوں میں پانی لگاتا رہا، میرا قرآن تیرے دروازے پہ فریاد کرتا رہا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو راتوں کو پہرا دے، دل کو پہرا دے، تو راتوں کو پانی لگا، 1 نمبر کھاد لگا، 1 نمبر سے سپرے کر لے، اللہ اکبر، اگر تیری کھیتی باڑی میں میرا قرآن نماز چھوڑ کے برکت آ جائے تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ کھیت کلیان ہرے بھرے تھے، پیلے رنگ کے ہو گئے، کسان دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، جس میں 65 من پیداوار تھی، 50 من پیداوار تھی، پیداوار ہی ساری 35-40 من ہوئی، کون کھا گیا دانا تمہارا؟ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جا جتنا مرضی زور لگا لے، پانی پڑوا لے، مسجد کے اندر خیراتیں کروا لے، افطاریاں کرا لے، لوگوں کے روزے رکھوا لے، اعتکاف میں آ کے بیٹھ جا، جب تک میرے ذکر سے منہ موڑتا رہے گا، تیرے گھر میں بے نمازی لوگ کھائیں گے، تیرے گھر میں بے نمازی سوئیں گے، تیرے گھر کے اندر ایک مرتبہ بھی پورے مہینے رمضان میں مصلی نہ بچھا، تیرے گھر کے اندر 10 افراد نے قرآن پاک کھول کے نہ دیکھا، میں کیسے تیرے کاروبار میں برکت دے دوں؟ اللہ اکبر، میں کیسے تیرے رزق میں برکت دے دوں؟ اگر بے نمازیوں کے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں نہ کرنے والوں کے اگر رزق میں برکت دے دوں تو نبی کی بیٹی فاطمہ نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ جتنے مرضی دھکے کھا لو، جتنی مرضی تم مسجدیں بنوا لو، جتنے مرضی تم مدرسے بنوا لو، رب کعبہ کی قسم جب تک امت نماز پر نہیں آئے گی، اللہ سے توبہ کر کے قرآن کے اصولوں پر عمل نہیں کرے گی، تیرے کاروبار میں، تیری رزق میں، تیری اولاد میں نہ برکت آئے گی، نہ فرما برداری آئے گی۔
میدان معاشر کا دن ہوگا. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام امتیں ہوں گی. 120 صفیں ہوں گی. رحمت والے نبی نے فرمایا 80 صفیں میری امت کی، 40 صفیں دوسرے نبیوں کی امت کی ہوں گی. الہ العالمین کیسے پتہ لگے گا جس نے تیرے ذکر سے اعراض کیا؟ کیسے پتہ لگے گا جس نے نماز سے قرآن سے منہ موڑا؟ اگلی بات سنو میرے عزیزو، کل یہ جمعوں کو آتا ہے. فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، دنیا کے اندر انہیں آنکھیں دوں گا، مکہ دیکھے گا، مدینہ دیکھے گا، ٹھٹا دیکھے گا، مری کی پہاڑیاں دیکھے گا، کوئٹہ کی ٹھنڈک دیکھے گا، کراچی کا ساحل دیکھے گا. اور اللہ اکبر، قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن میں اسے اندھا اٹھایا جاؤں گا. اللہ اکبر، میدان معاشر میں آنکھیں بے نور ہوگی، کہے گا قال ہی عاما وقد قلت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، مجھے اندھا کر کے کس نے اٹھا دیا ہے؟ روئے گا. یہ نشانی ہوگی اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے کی. ہم اس کی قیامت کے آنکھیں پھوڑ دیں گے، اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. کرو اللہ سے جنگ. میدان معاشر میں ٹٹولتا پھرے گا، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. کیا قرآن میرے دروازے پر نہیں آیا؟ کہ عبد الحنان تمہاری منتیں نہیں کر کے گیا، تمہارے آگے ہاتھ نہیں جوڑ کے گیا کہ خدا کے قرآن سے لو لگا لو، خدا کے قرآن سے محبت کر لو؟ اللہ اکبر، کیا تمہاری منتیں نہیں کر کے گیا کہ نماز کے لیے خدا کے واسطے نہیں دے کے گیا؟ کتنا بڑا بدبخت انسان ہے، کتنا بڑا راندہ ہوا انسان ہے میرے عزیزوں. 5 گھنٹے جلسہ سن کے بھی گیا، تب بھی فجر کی نماز اس کی قضا ہو گئی. پل شہر والوں میری بات ذمہ داری سے سن لو. اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی، ابھی میں نے بھی کوئی نہیں پڑھی، باوضو بیٹھو، انشاءاللہ جلسے کے بعد پڑھوں گا. دیر سویر ہو جاتی ہے. کسی نے کہا صحیح کا بیان 9:30 بجے ہوگا، کسی نے کہا 8 بجے، کسی نے کہا 10 بجے. لیکن جب وقت مقرر اللہ کی طرف سے اس وقت بیان ہوا، اس بیان کے چکر میں لوگ کہنے لگے چلو جا کے نماز پڑھ لیں گے. میرے ویرو، خدا تمہارا بھلا کرے. ہمارے مہاجروں میں دعا دیتے ہیں دودھوں نہاؤ پوتوں پلو، یعنی دودھ کھیر کی کمی نہ ہو، اولاد کی کبھی کمی نہ ہو. میرے عزیزوں، کوشش کرنا نماز پڑھ کے سونا. اگر پڑھ کے سوئے تو ساری رات چرپائی کے اوپر رحمت برستی رہے گی. اگر نماز کا سجدہ چھوڑ کے سو گئے، رب کعبہ کی قسم صبح جب تک سورج نہیں نکلے گا تیری میری چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ رسی توڑا کر آ گیا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہنے لگ گیا. آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی فلانا. اتنے میں وہ مالک پیچھے آ گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مالک ہوں. آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی، تیری شکایت کر رہا ہے. اللہ کے نبی کیا؟ فرمایا چل رات کو تو اسے اپنی چرپائی کے قریب باندھتا ہے کہ جی. فرمایا پھر عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کملی والے میں تھکا ہارا ہوں، بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں اور شام کو تھکا ہار کے بستر پہ آ کے لیٹ جاتا ہوں. الہ العالمین کے پیارے نبی میری عشاء کی نماز نکل جاتی ہے. آپ نے فرمایا تبھی تو اس نے کان میں آ کے میرے رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا میرا مالک عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، جس کی وجہ سے ساری رات جہنم کی آگ اس کی چرپائی کے نیچے پہنچتی ہے. آج مجھے اتنا ساڑ پہنچا، میں رسی توڑا کے کملی والے تیری خدمت میں آ گیا. ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلے. اونٹ دوڑ کے آ گیا. جس گھر میں 4 بچے ہوں، میاں بیوی ہوں، دادا دادی ہو، ملازم ہو، جس گھر کے اندر میرے عزیزوں 10 افراد سارے کے سارے بے نمازی ہوں، میرے عزیزوں ان کے گھر کے اندر میرے عزیزوں بتاؤ آگ کا تندور جل رہا ہوگا. ان کے گھر کے اندر امن کیسے آئے گا؟ مچھردانیوں سے امن کیسے آئے گا؟ اسپرے سے امن کیسے آئے گا؟ لائٹیں بند کرنے سے امن کیسے آئے گا؟ اے سی والے کمرے میں نیند کیسے آئے گی؟ پنکھوں کے سامنے، کولر کی جالیوں کے سامنے نیند کیسی آئے گی؟ تمہیں کس نکمے نے کہہ دیا مال والے کو سکون ملتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا جو ذمہ دار ہو جس کے پاس بنی زیادہ اسے سکون ملتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا جس کے پاس شہرت ہو، نوٹ ہو، سکون ملتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جس کو اللہ کا ذکر مل جائے اسے روح کا بھی سکون مل جاتا ہے، اسے دلوں کا بھی سکون مل جاتا ہے.
سب سے پہلے امت کو نماز کی طرف لے کے آؤ. اللہ اکبر فرمایا. تم نے پھل شہر کے اندر جانو, تم نے کنڈیارو جانو, بھریا جانو, تم نے نوشہرو جانو, سکرن جانو. اگر وہاں دیکھنا لوگوں کی تجارت کیسی ہے, لوگوں کا کاروبار کیا ہے, ان کے دل کا حال کیا, ان کے گھروں کا حال کیا, ان کے بیوی بچوں کا حال کیا, ان کے ذمہ دارے کا حال کیا, ان کے کاروبار کا حال کیا, یہ خوشحال ہے یا بدحال ہے, یہ ہنس رہے ہیں کہ رو رہے ہیں. فرمایا اذان کے وقت مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ. اگر نمازیوں سے مسجد بھر گئی تو سمجھ لو علاقے والوں سے اللہ ناراض ہے. اگر نماز کے وقت مسجد خالی ہے تو سمجھ لو علاقے والوں سے اللہ ناراض ہو گیا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک بستی میں جا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, آپ کا ایک گوٹھ سے ایک گاؤں کے پاس سے گزر ہوا. آپ نے دیکھا لوگ خوشحال ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ, گالیں لال پڑی ہوئی ہیں. اللہ اکبر, چہرے پہ حسادت بشاشت ہے, کپڑے بھی اعلیٰ, جسم سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں. وہاں کے درختوں پہ پھل لگا ہوا ہے, درخت ہرے بھرے ہیں. وہاں کی ندی نالے کا پانی اتنا میٹھا. عیسیٰ علیہ السلام نے چلو بھر کے پیا. وہاں کے درختوں کے پھل کو دیکھا کہ الہی کتنی مہربانی, تو علاقے والوں پر ناراض ہے, علاقے والوں پہ راضی ہے. عیسیٰ علیہ السلام دعائیں دے کے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد جب واپس پلٹ کے آئے, ندی کا پانی خشک ہو گیا, اجاڑ پڑ گیا, درختوں کے پتے پیلے ہو گئے, لوگوں کے کپڑے پھٹے ہوئے, اور اپنے ہاتھوں پر ان کے اپنے چہرے پر ناخونوں کے نشان تھے. لگ رہا تھا اپنا جسم نوچ رہے ہیں, جسم کھا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے. الہ العالمین, ابھی مہینہ 15 دن نہیں ہوئے, یہ کیا ہو گیا, علاقہ بدل گیا یا میں نے رستہ بدل لیا. فرمایا عیسیٰ بستی بھی وہ, رستہ بھی وہ, لوگ بھی وہ. الہ العالمین پھر خوشحالی سے بدالی کیسی آ گئی. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے کچھ عرصہ پہلے ایک بے نمازی گزرا, جس نے کبھی میری ذات کو سجدہ نہ کیا. وہ بے نمازی گزرتا ہوا اس ندی کے اندر ہاتھ ڈال کے پانی پی کے چلا گیا. اس بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست سے ساری بستی والوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تیرے میرے گھر کے آگے دروازہ, دروازے کے اندر پردہ ٹنگا ہوا, اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اس طرح کر کے ہوا چلی اور ہوا نے پردے کو یوں اڑا دیا. ایک بے نمازی موٹر سائیکل پر, ایک بے نمازی سائیکل پر, ایک بے نمازی رکشے میں, گاڑی میں پیدل جا رہا تھا. تیرے گھر کا پردہ ہٹا, اس بے نمازی نے یوں کر کے گھر کے اندر جھانک کے دیکھ لیا. فرمایا جلدی کر, استغفار کر کے دروازہ بند کر دے. اس کی بے نمازی کی نگاہ کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر سے 40 دن کا نور اجڑ گیا ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ, جن کے میں مزار پر تقریباً میرے عزیزوں پچھلے 3 مہینے پہلے کوئی 2-3 گھنٹے بیٹھ کے آیا. مغرب میں نے وہاں پڑھی, عشاء کی نماز میں نے وہاں پڑھی, پھر حضرت کے مزار پر میں نے حاضری دی, حضرت کی قبر پر مرقد میں میں نے حاضری دی. اندر کا چوکٹا کھول دیا گیا, پھر میں اندر اصلی قبر پر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی حضرت پیر محمد شاہ صاحب کے ساتھ کافی دیر کھڑے ہو کے وہاں دعا کر کے آیا. حضرت پیران پیر نے لکھ دیا, فرمایا او لوگو, اگر بے نمازی مر جائے اس کی میت کو ہاتھ نہ لگاؤ, بے نمازی کو غسل نہ دو, بے نمازی کو کفن نہ پہنو, بے نمازی کے جنازے کا اعلان نہ کرو, بے نمازی کے جنازے میں نہ جاؤ, بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھو, بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ, کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دو. اس بے نمازی کی میت کی نوست کی وجہ سے کئی سارے قبرستان پر خدا کا عذاب نہ آ جائے. یہ تو علماء اکرام کا اللہ بھلا کرے, انہوں نے گنجائش دے دی, انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. فرمایا کتنوں کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈال لیں گے, کتنوں کو قبرستان میں دفنانا چھوڑ دیں گے. اس طرح تو لاشوں کی بے حرمتی ہونے لگے گی. تم اللہ کا نام لے کر خدا کے سپرد کر کے کفن کا تو وقت پہنا کر قبر کے اندر جنازہ پڑھ کے ڈال دو, باقی بندہ جانے یا بندے کا خدا جانے.
یہ بات تو پکی ہے، ٹھکی ہے، اللہ کی قسم ہے، جو آدمی نماز کا سجدہ نہیں کرتا نہ اس کے چہرے پہ نور آئے گا، نہ سینے میں سرور آئے گا، نہ اس کے رزق میں برکت آئے گی، نہ اس کے مال میں برکت آئے گی۔ اگلی بات تو بات کی، پہلے امت کو 5 وقت کی نماز کے اوپر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ آپ میرے عزیزوں گنگو شریف چلے گئے، کس کے پاس؟ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں چلے گئے۔ پتا تھا حضرت اس وقت آرام فرما رہے ہیں، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ خانقاہ کے باہر بیٹھ گئے کہ اپنے پیر کو اٹھانا اس وقت بے واجبی ہو جائے گی، بے کرامی ہو جائے گی۔ آپ بڑی دور سے سفر کر کے آئے، آپ کو پیاس لگی تھی۔ خانقاہ شریف کے آستانے کے سامنے بالکل پانی کا ٹھنڈا کنواں تھا اور مٹی کے برتن بھرے ہوئے تھے، لوٹے مٹی کے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک لوٹا اٹھایا اور نالیوں کر کے منہ کے لگائی، پہلا گھونٹ بڑا، اتنا زہریلا پانی، اتنا کڑوا پانی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھوک تھوک کے تھک گئے، لیکن آپ کے حلق سے کڑواہٹ نہ گئی۔ اتنے میں خانقاہ کی مسجد میں اذان ہوئی۔ اذان کے بعد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت نانوتوی کے چہرے کا رنگ بدلا دیکھا۔ فرمایا محمد قاسم کیا بات ہے؟ کہ حضرت جی ڈر لگتا ہے بتاتے ہوئے گستاخی نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ حضرت جی وہ کنویں کا پانی کبھی آپ نے پیا؟ فرمایا پیا، میں تو جب مجھے پیاس لگتی ہے، جب میرا میٹھا منہ کرنے کو دل چاہتا ہے تو اسی کا پانی پیتا ہوں۔ آس پاس کے علاقوں میں سے گوٹھ براڑی میں سے اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں، اس کی مٹھاس دور دور ہے۔ فرمان لگے اچھا یہ میری غلطی ہو گئی یا میرے منہ میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی یا مجھے کوئی بے حد بد ہضمی ہوگی۔ فرمایا بیٹے قاسم بتا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت جی یہ برتن میں سے میں نے پانی پیا، لگتا ہے اسی کنویں کا پانی بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کہہ رہے پانی اتنا میٹھا لیکن یہ پانی اتنا کڑوا، میرا کلیجہ حرک میں میدا سارا کڑوا ہو گیا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مولوی قاسم تجھے پتا ہے تو نے کس لوٹے کو منہ لگایا؟ حضرت جی سامنے والا لوٹا۔ فرمایا اسے اٹھا کے لا۔ جب لوٹا اٹھا کے لائے اسی نالی سے اسی جگہ سے مولانا حضرت گنگوہی نے میرے عزیزوں منہ لگایا، پانی کڑوا۔ فرمایا بیٹے قاسم یہ کیا ہے؟ آپ نے مریدوں کو بلایا، پانی کہاں سے بھرا؟ حضرت تھوڑی دیر پہلے کنویں سے بھرا تھا۔ حضرت مراقبے میں بیٹھ کے آنکھیں بند کی، اللہ اکبر، پھر منہ سے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا بیٹے قاسم قصور پانی کا نہیں، قصور کنویں کا نہیں، جس مٹی سے یہ لوٹا بنایا گیا لگتا ہے وہ مٹی کسی بے نمازی کی قبر سے لی گئی ہے۔ مٹی کا ڈلا تھا میرے عزیزوں، اس کو چورا چورا کیا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر برتن بنایا، پھر اسے دھوپ کا تو لگایا، پھر مٹی میں دبا کے آگ میں دبا کے اسے 8 دن تک آگ کا تو لگایا۔ 8 دن کے بعد اس پیالے میں پانی ڈالا، میرے عزیزوں مٹی کی وجہ سے پانی کڑوا ہو گیا۔ اندازہ لگا اتنے پروسیس، اتنے مراحل سے، اتنے تجربوں سے مٹی گزر کے آئی، پیالے میں اتنی کڑواہٹ آ گئی۔ جس قبر کے اندر بے نمازی پڑا ہوگا، بتا اس بے نمازی کا قبر کے اندر کیا حال ہو رہا ہوگا۔ فرمایا ابھی میت کو میرے عزیزوں قبر کے اندر ڈال کر ابھی اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، 3 کیڑے قبر کی دیوار سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ پہلا کیڑا میت کی دونوں پلکیں کھول کے آنکھ کے کالے رنگ کے ڈیلے کے اندر ڈنگ مارتا ہے، سارا پانی آنکھ کے چہرے پر یا چہرے پر گراتا ہے اور کہتا ہے بدبختہ اسی آنکھ سے بے حیائی کر کے خدا کی نافرمانی کرتا تھا۔ پھر دوسرا کیڑا رینگتا پیٹ پہ چڑھتا ہے، انسان کی ناک میں سنڈی میں سوراخ، دھنی میں ڈنگ مارتا ہے، یہاں ڈنگ مارتا ہے، اندر کی ساری اتڑیاں پھٹ جاتی ہیں اور کہا جاتا اے بدبختہ اسی پیٹ میں سود اور حرام کا پیسہ لایا کرتا تھا۔ تیسرا کیڑا رینگتا پاؤں کے انگوٹھے پہ آتا ہے، یہاں ڈنگ مارتا ہے، یہاں سے لے کر پیر کے ٹخنے تک، پیر کے ٹخنے سے لے کے پنڈلی گھٹنے سنین کلوں تک، کمر کی ریڑھ کی ہڈی کندھے تک، گردن تک، دماغ تک۔ فرمایا ڈنگ مارتا ہے، انسان کے پورے جسم کی ہڈیوں کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ عبدالحنانو 5 گھنٹے کی آپ کی میری حیثیت ہے، صرف 5 نہیں تو 7 نہیں تو 8 10 گھنٹے تو بہت کوئی نصیبوں والا ہے۔
اگر تمہاری بیٹی پنجاب میں یا تمہارا کوئی رشتہ دار پنجاب میں ہے یا تمہارا رشتہ دار کوئی کراچی میں ہے تب تو 12 گھنٹے انتظار ہوتا ہے. اگر سردی ہے تو رات کو مر گیا تو میرے عزیزوں صبح ظہر تک. اگر گرمی ہے تو صبح مرا ظہر سے پہلے پہلے. اللہ غنی. صرف 5 گھنٹے نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لو 5 گھنٹے سے زیادہ تجھے سگی اولاد رکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگی. سارے روئیں گے رشتہ دار روئیں گے ہو کریں گے. کوئی دیواروں میں ٹکرے کوئی بے ہوش ہوگا کوئی ڈاکٹر کو بلایا جائے گا کوئی میرا عزیز وہ نبض پکڑ کے کہے گا کوئی کہے گا شوگر لو ہو گئی کوئی کہے گا بلڈ پریشر بڑھ گیا آؤ ڈالو ہٹو بچوں کے نعرے لگے گے. اتنے میں میرے عزیزوں یہ بیوی جس کی چوڑیاں سونے کی اتروا دی جائیں گی چٹا دوپٹہ جس کے سر پہ پہنا دیا جائے گا یہ اپنے بیٹے کو بلائے گی مامے کو فون کر دے تائے کو فون کر دے چاچے کو فون کر دے بھائی کو فون کر دے دھیوں کو فون کر دے ادی کو فون کر دے. وہ کہے گا امی میرے پاس نمبر کوئی نہیں جلدی فلانے سے لے کے فون کر دے. اللہ اکبر. بار کون بیٹھا ہے علاقے کا سرپنچ بیٹھا ہے نمبردار بیٹھا ہے علاقے کا وڈیرا بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے مسجد کا امام بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے مسجد کے نمازی بیٹھے ہیں کون بیٹھا ہے ماما بیٹھا ہے تایا بیٹھا ہے ابے کا بڑا بھائی بیٹھا ہے. یہ تجھے پرچیاں لکھ لکھ کے دیں گے فلانے پاڑے کی مسجد میں فلانے پاڑے کی مسجد میں فلانے گوٹھ میں اعلان کروائے. کیا اعلان ہوگا؟ ادھر بی بی فون کرائے گی ہلو السلام علیکم مر گیا. ادھر مسجد میں اعلان ہوگا حضرات ایک دو اعلان سنو فلانا اللہ اکبر مر گیا. سارے آ جاؤ قوم آ جائے برادری آ جائے خاندان آ جائے رشتہ دار آ جائے. اب اس گند کو گھر سے اٹھا کے لے جاؤ. اب گھر کے اندر رہنے کے لیے اس کے اندر جگہ کوئی نہیں سب لے جاؤ. تیرے جگری یار گھڑیاں دیکھ دیکھ کے کہیں گے تیرا بیٹا کہے گا 5 منٹ پہلے اٹھا لے جی رستہ بڑا قبرستان کا لمبا ہے 5 منٹ پہلے اٹھا لے. نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے اس مہینے میں مر کے دیکھ لے. نہیں یقین آتا صبح مر کے دیکھ لے. تیرے اپنے رشتہ دار تجھے گالیاں دیں گے کہیں گے یار ابھی مرنا تھا اتنی گرمی میں جنازہ کون پڑھنے جائے. مجھے ایمانداری سے بتا جو تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے دھوپ میں گرم فرش پر 4 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے وہ تجھے قبر میں اتارنے کے بعد پورا قرآن پڑھ کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کیسے کریں گے. نہ جھوٹ بول نہ جھوٹی تسلیاں دے اپنے آپ کو. کوئی اللہ کی عزت کی قسم تیری قبر پر بلب جلانے بھی کوئی نہیں آئے گا. کتنے آدمی جنازہ پڑھنے آئیں گے 500 آدمی جنازہ پڑھنے جائے گا 150 آدمی اندر جائے گا 350 آدمی باہر کھڑا ہو کے تیری میت کا تماشا دیکھے گا. یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے کون ہے تیرے چاچے کا بیٹا یہ کون ہے تیرا تایا یہ کون ہے تیرے باپ کا بڑا بھائی یہ کون ہے تیرا ماما ہے یہ کون ہے تیرا دادا یہ کون ہے تیرا نانا. ان بے شرموں کو بے حیاؤ انہیں شرم ہی کوئی نہیں آئے گی انہیں احساس ہی نہیں ہوگا. آج ہم نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا کل کون ہمارا جنازہ پڑھنے آئے گا. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں اے لوگ اللہ کے واسطے کم سے کم جنازہ تو پڑھنا سیکھ لو. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا کیا پتا کوئی میرے جیسا نکمہ بیٹھا ہوا ہو کس یاری کی بات کرتا ہے جو تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے 10 روپے کا پان منہ سے نکالنا گوارا نہیں کرے گا. اتنے بے وفا لوگ ہیں اتنے بے وفا لوگ ہیں. ابھی تجھے قبر میں اتارا نہیں جائے گا یہ تیری قبر کے کنارے بیٹھ کر تیرے کفن کو سگریٹ پی پی کے دھوئیں کی پھوکے ماریں گے. نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے ادھر فرشتے تیری قبر میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں تجھے قبر کے اندھیرے میں اتارا جائے گا. اللہ کی عزت کی قسم تیری قبر کے پاس کھڑے ہو کے لوگ سیاست کی باتیں کرنے لگ جائیں گے سیاست کی باتیں کریں گے بلدیاتی الیکشن کی باتیں کریں گے. تجھے قبر میں چٹے کفن کے اندر لپٹا دیکھ کر بھی تیرے پہ کسی کو ترس نہیں آئے گا. دور والے تو دور کی بات ہے برادری قوم کی دور کی بات ہے تیرا سگا بیٹا تیرے پہ کل اللہ پڑھنا گوارا نہیں کرے گا. علاقے کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے تیرے میرے لیے کھانا پک کے آئے گا.
ابھی مجھے قبرستان میں نہیں لے کے گئے، جنازگاہ میں کھیتوں میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تو اتنا بے رحم ہو جائے گا، تیری سگی اولاد تیرے جنازے پہ کھڑے ہو کے فون کرے گی، نیانیوں میں عورتوں میں روٹی شروع کرا دو۔ یہ کہے گا یار دفنا تو دے، کبھی عورتیں صبح کی بھوکی بیٹھی ہیں، روٹی شروع کرا دو۔ یہ سگی بہن، یہ سگی ماں، یہ رشتہ دار کہیں گے تھوڑے سے چاول لا دے، میرا بلڈ پریشر لو گیا۔ کوئی کہے گا مجھے دودھ کا پیالہ دے دے، کوئی کہے گا مجھے گلوکوز پلا دے، میری شوگر لو گئی۔ خدا پاک کی قسم ہے، جنازہ اٹھنا تو دور کی بات ہے، تیرے جانے کے بعد خدا کی قسم جس چرپائی پہ تو مرا وہ چرپائی کوئی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ سارے ابا ابا کہنے والے، یہ سارے اماں اماں کہنے والے، جو صابن تیرے جسم پر ملا گیا، تیرا سگا بیٹا اس صابن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، بلکہ پیر کے ٹھڈے مار مار کے اس صابن کو گھر سے باہر پھینک دے گا۔ الماری تیری بھری پڑی کمبلوں سے، چادریں کھیس کی کمی کوئی نہیں، رلیوں کی کمی کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے، یہ 70 ایکڑ کا مالک میرے عزیزو، یہ 4 مربوں کا 6 ایکڑ کا مالک اتنا بے یار و مددگار ہو جائے گا، جو کلمے والی چادر جوتی گانٹھنے والے کے اوپر دی گئی، تیرے گھر والے وہی چادر تیرے اوپر لا کے ڈال دیں گے۔ اور 600 مربوں کے مالک تیرے گھر والے تجھے نئی چادر بھی دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ جو چندہ اکٹھا کر کر کے چرپائی جنازے کی منگوائی، جس جنازے پر تیرے کس سال کا، تیرے کھاری کا، تیرے جوتے اٹھانے والے کا جنازہ گیا، رب کعبہ کی قسم اسی جنازے پر تیری اولاد تجھے اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آئے گی۔ مجھے کیا پتا تھا میں ان سے لونا لگاتا، مجھے کیا پتا یہ دنیا اتنی بے وفا بڑھ جائے گی۔ کوئی اللہ کی رضا کے لیے تیری تعزیت کرنے نہیں آئے گا، اللہ کی رضا کے لیے گھوم پاس آئیں گے اور آگے چہرہ دکھائیں گے، اللہ جو حکم، اللہ جو حکم، اللہ جو حکم۔ کیا مطلب؟ میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں۔ یہ 20 روپے کا رومال ڈال کے، ہوئے ظالمو، یہ 20 روپے کا رومال سے بہتر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے جاؤ۔ 20 روپے کا رومال بچے کے سر پہ آیا، 3 مرتبہ قل اللہ یار کے لیے قبرستان کے اندر چلی جاتی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں عقل پہ پردے پڑ گئے؟ بیٹا بیمار نہ ہو، بیٹا بیمار ہو جائے روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، یار ہسپتال میں چلا جائے کہ شہر اٹھا مجھے کوئی اچھی نہیں لگتی۔ یہ کیسی بے وفائی ہے، باپ مرا بیٹا بریانی کھا رہا ہے، میرے عزیزو ماں کا انتقال ہو گیا، خالہ بیٹھ کے بریانی کھا رہی ہے، یہ اتنے بے وفا ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو گلخانی سے قرآن اتنی بے وفا دنیا گزریں گے، اللہ کی قسم 10 خالی دے گے تیرے دروازے پر آ کے رکھ دی جائے گی۔ مرغی والے کی موج لگی ہے، مسالے والے کی موج لگی ہے، پرچون والے کی موج لگی ہے، گلی کے نائی کی موج لگی ہے۔ وہ کہے گا نہیں یار آج میں نہیں آ سکتا، فلانا مرا اس کے چاول پکانے ہیں۔ اور لوگوں زردے تو خوشی میں کھائے جاتے ہیں، یہ کیسی میت ہے جس کی میت کے اندر زردہ پلاؤ چل رہا ہے۔ اور میرے عزیزو اللہ نہ کرے میرا کوئی مرے، میرے سامنے کوئی زردہ لا کے کھائے، میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ اتنا بڑا کلیجہ کہانیوں کے سامنے 15 ختم کر جائے، تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ خدا کی غیرت کا خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ کھاؤ پکاؤ، میں منع نہیں کرتا، میں مر جاؤں، میری بچی 16 سال کی، میرا بیٹا 12 سال کا، تم ہوتے کون ہو؟ میرے بچے کی، میری وراثت میں سے، میری اولاد کی ملکیت، میری ملکیت میں سے، میرے بچوں کی وراثت میں سے 50,000 کی قرآن خوانی کرانے والوں، تمہیں کس نے اجازت دی؟ خدا کی قسم ہے مر کے دیکھ لو، فرشتے منہ میں ہاتھ ڈال ڈال کے بریانی کے لقمے نکالیں گے۔
بیوہ چادر لے کے بیٹھی ہوئی، یتیم بچیاں ماں کے گوڈے پہ سر پھوڑ رہی ہیں، ابو کہاں گیا، بچے رو رہے ہیں، ادھر بریانی ٹھکا ٹک چل رہی ہے۔ عبدالحنان صدیقی کو کہا جا رہا ہے بابے جو ختم ہے، مولوی صاحب گھڑوں فیس ہے، وہ بھی کہہ رہے 50,000 30,000 وٹنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، میں نے اپنے یار کی یاری کو، میں نے اپنے باپ کو آدھے کیلے کی پھاڑی پر تول دیا، میرے سے بڑا خدا کے دربار کا مجرم کون ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک بھی دعا کے قرآن پاک نہیں پڑھتا، چودھری بن کے بیٹھ جائیں گے سارے، یاد کہنے مرنا یاد کوئی نہیں، گول تکیے لگے ہوئے ہیں، 20,000 روپیہ شام آنے کا کرایہ، 10,000 روپیہ برتنوں کے کرائے، 30,000 گوشت کا کرایہ، 2 لاکھ روپے کی گلخانیاں قرآن خانیاں۔ ان یتیموں سے پوچھو یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ اکبر۔ مولانا سجاد نعمانی انڈیا کا بہت بڑا خطیب ہے، جب ان کے والد کا انتقال ہوا رونے لگے، اس نے سب سے پہلے کمرے کی لائٹیں، کمرے کا پنکھا، پانی کی موٹر بند کر دی۔ محلے والے کہنے لگے اللہ اکبر، باپ کے مرنے کا صدمہ ہے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل تھی گیا۔ انہوں نے کہا نہ پاگل ہوا نہ دماغ خراب، میں نے خدا کا قرآن پڑھا، مدینے والے کا فرمان پڑھا، میں نے جو کیا صحیح کیا۔ اللہ اکبر۔ امی ابو دھی رانی کا کیا ہے کہ بتاؤ بجلی کا بل کون پلاتا تھا؟ اس نے کہا باپ۔ کس کی کمائی سے؟ کہ ابو کی کمائی سے۔ کہ ابا مر گیا، اب باپ کی ملکیت نہ رہی، یہ ملکیت وراثت میں تقسیم ہو گئی۔ پہلے سارے بھائی سارے بہنیں امی سمیت مل کے فیصلہ کرو کہ 4 دن مہمان آئیں گے، پنکھے چلیں گے، بجلی چلے گی، موٹر چلے گی، بتاؤ اس کا بل کون ادا کرے گا؟ ہم اس وقت امین ہے، مالک کوئی نہیں، یا تو باپ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے وراثت تقسیم کر دو، پھر سب بچے میرے عزیزو اپنی وراثت میں سے حصہ دے دے، وگرنہ سارے بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ اس کی جائیداد میں سے 10 روپے نہیں لیں گے۔ یہ سارے بھائی جو 4 دن کا اللہ اکبر بجلی کا بل جلے گا، بجلی جلے گی، موٹر چلے گی، 4 دن کا بل مل کے سارے بھائی ادا کریں گے۔ ہم اپنے باپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، ہم اپنے باپ کو کفنا کر نہلا کر مشک عنبر کی دھونی پہنچا کر اپنے باپ کو جہنم میں نہیں پہنچانا چاہتے، باپ کو جنت کے اندر پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ پھل والو، جو اتنی فرما بردار اولاد جو اپنے باپ پر 4 دن کی بجلی کا بوجھ نہ ڈالے، اس بچے نے جب باپ کا جنازہ پڑھا کر اپنے باپ کو قبر میں اتارا ہوگا، رب کعبہ کی قسم وہ قبر میں نہیں بلکہ سیدھا جنت الفردوس میں گیا ہوگا۔ یا تو بیٹیوں کو حصہ دیتے ہی نہیں، کھاؤ مرضی کرو، اللہ دیکھ رہا ہے کچھ نہیں کہے گا، اس نے وعدہ کر رکھا ہے میں نے تمہیں زمین میں چھیڑنا ہی نہیں، کرو جو تمہارا دل چاہتا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہنا۔ غصہ تو مجھے بڑا آتا ہے، وٹ تو مجھے بڑا آتا ہے، لیکن میں کروں کیا؟ جب میرے نبی کی سانسیں روح یہاں سے نکل کر یہاں آ گئی، یہ نڑکھڑے کی ہڈی میرے نبی کی بجنے لگ گئی، اس وقت جبرائیل کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا جبرائیل جا میری امت کے بارے میں خدا سے فیصلہ کروایا۔ پر میں نے اپنے محبوب کی آنکھوں میں دیکھا، جسم کانپتا ہوا دیکھا، میں نے اپنے نبی کو روتا دیکھا، مجھے اس کی امت پہ ترس آ گیا۔ میں نے وعدہ کیا نہ شکلیں بدلوں گا، نہ زمین میں دھساؤں گا، نہ تباہ کروں گا، نہ تیری امت کو عذاب دوں گا۔ محبوبہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تو رہا میں نے کچھ نہیں کہوں گا۔ اوے میری اللہ اکبر، میرے وعدے کا نجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اگر میں اپنے محبوب سے وعدہ نہ کرتا تو کب سے زمین تمہارے وجود کو نگل جاتی، اگر میں اپنے نبی سے وعدہ نہ کرتا تو کب سے تمہیں بندر سور بنا دیتا، اگر میں اپنے نبی سے وعدہ نہ کرتا میں تمہارے جسموں پہ فالج کرا کر اتنا قابل رحم کر دیتا، اتنا میرے عزیزوں بیکار کر دیتا کہ تمہیں پیشاب پخانے کو استنجا کرنے کی توفیق نہ دیتا۔ کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، شرک سے میری توبہ، جھوٹ سے میری توبہ، منافقت سے میری توبہ، سود سے میری توبہ،
تیرے نافرمانی سے میری توبہ، تیرے نبی کی نافرمانی سے میری توبہ، قرآن کی دوری سے میری توبہ، حرام رزق سے میری توبہ، غیبت چوری زنا سے قتل و غارت سے کاروکاری سے اولاد کا حق نہ دینے سے میری توبہ۔ زور سے کو یا اللہ میری توبہ۔ وہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ اگر آپ نے میرے سچے دل سے توبہ کی، یہ ایک آنسو اتنی پاور والا، تیری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو اگر اسے پسند آ گیا تو ساری جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دے گا۔ اگر ایک آنسو سے پسند آ گیا تو جنت کے 8 دروازے کھول کے رکھ دے گا۔ پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اور توبہ کیسی پکی کرنی ہے؟ اللہ حضرت فضیل بن عیاض وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے۔ پتہ لگ جاتا فضیل آ گیا تو لوگ اپنی بستیاں خالی کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایک گھر کے اندر پیغام چلا گیا کہ فضیل آئے گا، تیری لڑکی اٹھا کے لے کے جائے گا۔ وہ دین مانی رونے لگی کہ ابا کیا بنے گا؟ کہنے لگا میرے پاس بھی پاور ہے۔ دیکھا کیا کدھی میری گود میں سر رکھ کے سو جا۔ باپ نے وضو کیا، قرآن کھول کے بیٹھ گیا۔ اللہ فضیل بن عیاض کا پتہ لگا اپنی سواریوں پر اپنے یاروں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ آ رہا۔ جب اس بزرگ کی چھت کے پاس آیا تو اس کی زبان سے نکلا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کب وہ وقت آئے گا جب اللہ کے ذکر، اس کے خوف سے لوگوں کے دل کانپنے لگیں گے۔ فضیل کہتے ہیں قرآن کی آیت تیر بن کے میرے کلیجے میں لگی۔ میں نے وہی کھڑے ہو کے کہا یا اللہ میری توبہ۔ میرے نکے لوگوں نے، میرے ساتھ والوں نے کہا فضیل کیا ہوا؟ فرمایا بس یہ آیت میرے پر اثر کر گئی، تم جاؤ، تم چوری کرو یا نہ کرو۔ فضیل نے آج توبہ کر لی۔ ڈاکو بھی بڑے سیانے تھے، یار بھی بڑے سیانے تھے۔ کہا واہ فضیل کیسی باتیں کرتا ہے، جب چوریاں اکٹھی کی تو آج توبہ بھی اللہ کے دربار میں اکٹھی کریں گے۔ پھر وہی فضیل ہے اللہ اکبر، لوگوں کے دروازے پر جا کے کنڈیاں مارتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، صحیح وہ مجھے معاف کر دو، تیری بکری چرائی مجھے معاف کر دے، لے پیسے، تیری بیوی کی چوڑیاں لی، لے پیسے، تیرے گھر کا سامان لیا۔ ایک یہودی کے ریوڑ مال چوری کیا، فضیل بن عیاض چلے گئے، بجا کہنے لگے تیرے جانور میں نے چوری کیے، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، معاف کر دے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ آج تو سینہ تان کے آتا تھا، آج جھک کے آ رہا ہے، میں تجھے کوئی معاف کرتا۔ کہ پھر میرے پاس جانوروں کے لیے پیسے کوئی نہیں۔ اس نے کہا پیسے کوئی نہیں، پھر کیا کرے گا؟ کہ میں تیرے گھر کے جانوروں کا، تیرے باڑے کو صاف کروں گا، گوبر اٹھاؤں گا، ان کو چارہ کاٹ کے دوں گا، جب تک پیسے نہیں پورے ہوتے ہیں میں تیرے گھر کی مزدوری کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن کی، 2 دن کی مزدوری کرنے کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رات کو مصلی پر بیٹھ کے روتا اور کہتا عرش والے اگر اس معاملے سے سارا دل گرمی میں چارہ کاٹنے سے، الہ العالمین اس کے گھر کے گند کا جھاڑو دینے سے، اس کے جانوروں کا دودھ دونے سے، مولا اگر معافی ملتی تو سودا سستا ہے۔ یہودی کی آنکھ کھلی، اس نے فضیل بن عیاض کو بچوں کی طرح روتے دیکھا۔ کہا فضیل کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر، دن میں اپنے کام میں تیرے میں مداخلت نہیں کی، رات کو تو میرے کام میں مداخلت نہ کر۔ دن میں تیرے جانوروں کا گوبر اٹھا کے تجھے راضی کیا، رات کو مصلی پر رو کے خدا کو راضی کر رہا ہوں۔ یہودی کے یہاں اثر ہوا، اللہ یہاں اثر ہوا۔ اس نے کہا فضیل سچی توبہ کی؟ کہاں سچی توبہ کی؟ کہ ٹھیک ہے صبح آنا میرے پاس۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں اس کے پاس صبح گیا، اس نے ایک مجھے گٹو دیا اور نے کہا یہ اٹھا، یہ سونے کا بھرا ہوا ہے، یہ اس کے اندر میرا پیسہ ہے، سرمایہ ہے، سونا چاندی ہے، اس کو اٹھا فلانے کمرے میں رکھ گیا۔ حضرت فضیل اللہ اکبر کندھے پر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے فلانے کمرے میں رکھ کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیچھے پیچھے یہودی گیا، اس نے جا کے گٹو کی گاٹھ کھول کے دیکھی تو سونا چاندی پیسے۔ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔
فضیل بن عیاض کا چھاتھی ہو کیا ہوا؟ کہ تیرے رب پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، کتاب فرشتوں پر ایمان لایا، ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا۔ اس نے کیا کہا کہ کیا ہوا؟ کہ فضیل اللہ کی قسم تو نے سچی توبہ کی اور تیری توبہ قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ فضیل جس کو میں نے چاندی کا، جس کو میں نے سونا کا، اے فضیل میں نے تو مٹی کی ٹھیکریاں، میں نے تو گوبر پاتھیاں اس کے اندر بھری تھی، میں نے تورات پڑھی، میں نے انجیل پڑھی، تورات انجیل کے اندر لکھا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے وہ مٹی کو ہاتھ لگائے مٹی سونا بن جاتی ہے۔ فضیل میں تیری توبہ چیک کرنا چاہ رہا تھا، تو نے جھوٹی توبہ کی کہ سچی توبہ کی؟ اے فضیل تیرا رب کتنا کریم ہے، تو نے توبہ کر کے مٹی کو ہاتھ لگایا، اللہ نے مٹی کو سونا بنا دیا۔ اے جو توبہ سچی توبہ کرنے سے مٹی کو سونا بنا دے، اب 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن کو سینے سے لگائے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، کیا اللہ ہماری فصلوں میں برکت نہیں دے گا؟ کیا اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمارے گھر سے نااتفاقی دور نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمارے چہروں کی نحوست ختم نہیں کرے گا؟ کیوں اللہ ہمارے دل کی بیماریوں کو دربار کی ٹھیک نہیں کرے گا؟ تو میرا سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر لو۔ اور میں نہیں کہتا تم گناہگار یا میں گناہگار، الحمدللہ آپ بھی نیکوکار ہو، میں بھی نیکوکار۔ آج میرے عزیزوں لوگ گناہوں میں توبہ کرتے ہیں، آج نیکی کر کے اللہ سے معافی مانگ لو، بلند آواز سے 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ خدا کی رحمت کو سامنے رکھ کر، جہنم کے دروازے بند دیکھ کر، جنت کے دروازے کھلے دیکھ کر، اللہ کی رحمت والا ہاتھ پکڑ کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ خدا پاک کی قسم آپ نے سچے دل سے کہا تو اس نے بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب جہاں ہم نے بچوں کو اسکول کالج مدرسے میں پڑھانا ہے، اس کے ساتھ 2 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ ایک تو حلال روزی اپنے گھر لے کے آنی ہے، اور دوسرا پکانے والی کی منت کرو خدا کے واسطے، نماز کا سجدہ کر کے آٹے میں ہاتھ ڈال، اور جب روٹی پکائے تو سر کے بالوں کو کج کے کھانا پکا، سر پہ دوپٹہ ہوگا اور نماز کے سجدہ کر کے روٹی پکائے گی۔ خدا کی قسم بیٹی کے پیٹ میں جائے گا، خدا رابعہ بصریہ بنائے گا، اور بیٹا کھائے گا، اللہ اسے وقت کا عبد القادر جیلانی بنائے گا۔ کریں گے سارے کوشش میرے عزیزوں؟ اور آج کے بعد صرف یہ دعا نہیں کرنی اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنائے، 4 دعائیں ساتھ کرنی ہے۔ اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا، بولو آمین۔ اللہ میرے بچے کو عاشق قرآن بنا، کہو آمین۔ اللہ میرے بچے کو عامل قرآن بنا، کہو آمین۔ اللہ میرے بچے کو عالم قرآن بنا، کہہ دو آمین۔ بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کا عاشق بن جائے، پھر نماز میں دور کی بات سوتے میں بھی قرآن پڑھے گا جب قرآن سے عشق ہو جائے گا، سفر میں حضر میں بازار آتے جاتے قرآن پڑھے گا۔ جب قرآن سے عشق نہیں ہوگا تو میرے عزیزوں قرآن پڑھا دو یا گھول کے پانی میں پلا دو برابر ہے۔ عاشق قرآن کا تب، قرآن کے صحیح معنوں میں حافظ تب بنتا ہے جب ہر رمضان میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن تراویح میں سناتا ہے۔ عالم بن جائے گا تو اسے بے حیائی کی طرف نگاہ اٹھاتے، اللہ کی نافرمانی کی طرف اسے ڈر لگے گا، حلال کو حلال جانے گا اور حرام کو حرام جانے گا، اور قرآن کا حامل بن جائے گا، قرآن کا وارث بن جائے گا، تو پھر سب کچھ قرآن پر قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائے، جس طرح دولت حافظ فدا حسین کو بل محمد ابراہیم کو نصیب ہوئی، اللہ سب کے گھروں میں نصیب فرما دے۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ قرآن کا حافظ بنے اور پھر مصلی پہ تراویح سنائے، میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھوں، جب 27ویں کا ختم ہو تو لوگ مبارک دے، حاجی مبارک ہو تیرے بیٹے نے قرآن سنایا ہے۔ اللہ کی قسم ایک مبارک زمین والوں سے ملتی ہے، ایک مبارک آسمان والوں سے ملتی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا تو گھر کے 7 سے 10 افراد جنت کے وارث بن گئے، اگر بیٹا عالم بن گیا تو پورا خاندان جنت کا مالک وارث بن جائے گا۔ اور میرے عزیزوں 5 وقت کی نماز سارے پڑھتے ہو، اور
اور پابندی کی نیت کر لیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر نہیں پڑھی گئی عشاء کی تو جا کے پڑھیں اور فجر کی اٹھ کے پڑھیں گے, کہہ دو انشاءاللہ مولوی صاحب میں سیکھوں گا پھر پڑھوں گا, اور جب تک سیکھتا ہے اس وقت پڑھنی نہیں آتی, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا, رکوع کر لے, سجدہ کر لے, سبحان اللہ کہہ دیا کر, الحمدللہ کہہ دیا کر, مالک نے قبول کرنی ہے. اور نماز سیکھنے کی کوشش کرو, اور کوشش کرو کہ قرآن پاک بھی سیکھو, تھوڑا سیکھنا شروع کر دو. اگر درمیان میں موت آ گئی اللہ قرآن کے عالموں میں حافظوں میں قیامت کے دن اٹھائے گا. دین سیکھو اور دین سکھاؤ, اور حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ. کوشش کرو گے نا انشاءاللہ. اور اللہ کے راستے میں جو بھی چیز مجھے ملی, جو علم میرے پاس آیا, وہ علم دوسرا تک پہنچانا ہے, وہ حلال حرام کی تمیز دوسرا تک پہنچانی ہے. کہ میں صرف عمل کرنے کے لیے نہیں, عمل کروانے کے لیے بھی آیا ہوں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, میں نیکی کا حکم کرنے کے لیے آیا, نیکی اپنانے کے لیے, برائی سے بچانے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے آیا. اس لیے مجھے ساری امتوں میں سے سرداری اللہ نے عطا فرمائی. اس کی بھی کوشش کریں گے نا بھائی. تبلیغی جماعت آپ کے ہاں آتی ہے میرے عزیزوں, آپ ان کی تعلیم سنتے ہو, بیٹھتے ہو بھائی ان کے پاس, گشت بھی کراتے ہو, آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کے اللہ کے راستے میں نکلیں. وہ جب بھی آتے ہیں آپ سے وعدے کرواتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں, سب کہتے ہیں انشاءاللہ میرا 4 مہینے کا ارادہ, کرتے ہو نا بھائی, تو کوشش کرو گے نکلنے کی. صبح جمعۃ المبارک ہے, برکت والا دن ہے. اللہ اکبر. بتاؤ اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے کون تیار ہے کہ انشاءاللہ میں کل سے 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. ہر چیز میں ہم نے انشاءاللہ ارادہ کیا. اب وعدہ کرو کہ انشاءاللہ میں سے روزہ اللہ کے راستے میں, اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں 3 دن کے لیے جاؤں گا. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ کھڑے ہو کے ماشاءاللہ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ میں 3 دن کے لیے جاؤں گا. کھڑے ہو کے ماشاءاللہ ایک جماعت دو پوری, جو جانا چاہے, جو پکا جائے گا صبح کھڑا, جو پکا انشاءاللہ جائے کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا. پکی نیت ہے میرے بھائی, پکی نیت ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں فرمائے. اور جب تک نہیں نکلتے میرے عزیزوں اس وقت مقام پر محنت کرو. اور دوسرا میرے عزیزوں, ضمنی الیکشن, بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے. اب ہمارے نعروں کا پتہ لگے گا. اب ہمارے قائد سندھ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قائد جمعیت قدم بڑھاؤ, 3.5 سال نعرے لگائے نا, 4.5 سال. اب نعروں کے وعدے پتہ لگیں گے میرے عزیزوں. الحمدللہ پورا پینل آپ کے یہاں جمعیت علماء اسلام کا الحمدللہ صبح سندھ کی قیادت کر رہا ہے. 1 مہینے کے بعد الیکشن آ رہے ہیں. کون سی تاریخ کو الیکشن ہے؟ 26 تاریخ کو. تو کیا خیال ہے, اپنے ووٹ کا سودا کرو گے کہ ووٹ دو گے میرے عزیز؟ قائد جمعیت کو نہیں, جمعیت علماء اسلام کو نہیں, اللہ کے دین کی ترقی, دین اسلام کی سربلندی کے لیے کون کون ووٹ دے گا میرے عزیز؟ سارے دو گے میرے عزیزوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان قرآن, شان اسلام, شان صحابہ, جمعیت علماء اسلام, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب, قائد سندھ ڈاکٹر راشد محمود سوبرو صاحب. ووٹ دو گے انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کوئی انشاءاللہ ووٹ دیں گے. جماعت کو آگے لے کے آؤ گے الحمدللہ, اپنے علاقے اپنے ضلع کی قیادت کو آگے لے کے آؤ گے. اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے. دیکھو بھائی, ہم کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کر رہے, ہم تو اپنی جماعت کو, جو جماعت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال جان سب کو 24 گھنٹے پیش کرے گی, ہمارا انشاءاللہ مال بھی حاضر ہے اور ہمارا ووٹ بھی اس کے لیے حاضر ہے. صحیح ہے نا میرے بھائی؟ انشاءاللہ اللہ کا دین چاہتے ہو نا پوری دنیا میں پھیل جائے, ملک پاکستان کے اندر ظالمانہ نظام ختم ہو جائے اور مظلوموں کی فریاد رسی ہو جائے اور نفاذ شریعت قائم ہو جائے, اسلام اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے قائم ہو جائے. تو میرے عزیزو الحمدللہ اس وقت دینی جماعتوں میں یہ جماعت جو ہے الحمدللہ قرآن و سنت کا پرچار کرنے کی دن رات کوشش کر رہی ہے. اللہ ہمارے ڈاکٹر خالد محمود صبر رحمۃ اللہ علیہ کی شہید کی نشانیوں کے اللہ حفاظت فرمائے اور ثابت قدم رکھے. اس گلشن میرے عزیز و شہید کو اللہ ہمیشہ کے لیے آباد رکھے. اللہ ہماری جماعت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی